اب رہ گئی بات کہ نکاح ہونے کے وقت میں تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے. زوجین، لڑکا لڑکی، شوہر بیوی، ہونے والا شوہر ہونے والی بیوی، دونوں کی رضامندی سے نکاح منعقد ہوتا ہے. ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے. یعنی ایک طرف سے سوال ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیا، دوسری طرف سے جواب ہو کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب جا کر کے نکاح منعقد ہوتا ہے. یہ چند لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یہی چند لفظوں کا کمال ہے کہ دو اجنبیوں کو ایک ساتھ کر دیا. تو نکاح جس طرح چند لفظوں سے منعقد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے چند لفظوں سے ہی یہ نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے. جتنا ٹائم نکاح ہونے میں لگتا ہے اتنا ہی ٹائم نکاح ٹوٹنے میں بھی لگتا ہے. بعض لوگوں کو عجوبہ لگتا ہے کہ بھائی زندگی کا رشتہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کا رشتہ ایک لمحے میں ختم کیسے ہو گیا. شوہر نے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی تو پورا رشتہ ختم کیسے ہو گیا. تو دوستو، جس طرح نکاح ہونے میں چند لفظوں سے دو اجنبی لوگ ایک ساتھ ہو گئے تھے اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پہلے حرام تھا اب حلال ہو گیا، جو کام دونوں میں ناجائز و حرام تھا وہ جائز ہو گیا. تو چند لفظوں سے جب اتنا کام ہو سکتا ہے تو چند لفظوں سے وہ سارے کام رک بھی سکتے ہیں. اس میں تعجب کا کوئی مقام نہیں. تو طلاق سے یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے طلاق کا پاور صرف مردوں کو دیا ہے. بیدہی عقدۃ النکاح، مردوں کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ رکھی ہے. تو نکاح ہونے کے ٹائم میں دونوں کی رضامندی ضروری تھی، نکاح توڑنے کے وقت میں دونوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے. شوہر نے خود اپنی مرضی سے اگر طلاق دے دی تو طلاق پڑ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. اس جگہ پر کچھ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے یا دل میں اعتراض آتا ہے کہ مذہب اسلام نے اس مقام پر عورتوں پر ظلم کیا یا زیادتی کی کہ طلاق کا پاور اس کے ہاتھ میں بالکل نہیں دیا، صرف مردوں کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دیا. اس جگہ ایک عام فہم ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور اگر نہیں آتا ہے تو وہ لوگ جو اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں وہ لوگ اس طرح کے سوال ڈال کر کے مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور بھی کرتے رہتے ہیں. تو انہیں سمجھ لینا چاہیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا جو بھی قانون ہے اس میں انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کا راز پوشیدہ ہے. اسی میں سچی انسانیت پوشیدہ ہے، اسی میں سچا امن پوشیدہ ہے، اور اسی قانون اسلام کو ماننے میں انسانیت کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے. اتنی بات تو پہلے ہی طے کر لینا چاہیے. اب آئیے ذرا اس کی تفصیل کرتا ہوں. نکاح کی گرہ مردوں کے ہاتھ میں رکھ دی تو لگتا ہے لوگوں کو کہ عورتوں پر ظلم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض ایسے حالات ہیں کہ اگر عورت بھی طلاق چاہتی ہے، جدائی چاہتی ہے، تفریق چاہتی ہے، علیحدگی چاہتی ہے، اس شوہر کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ جدائی چاہتی ہے، لیکن مرد اس کو جدا نہیں کرتا، طلاق دے کر کے اس کی زندگی کو آزاد نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں خواتین کے لیے بھی ایک آپشن ہے، دروازہ ہے کہ وہ قاضی کے یہاں اپنا مقدمہ دائر کرے گی اور اپنی مصیبت، اپنی پریشانی بیان کرے گی کہ یہ سب پریشانیاں میرے ساتھ ہیں. تو قاضی حالات کا جائزہ لے کر اور تحقیق حال کر کے اگر واقعی میں اس کا دعویٰ سچ ثابت ہوا تو قاضی اس کے نکاح کو توڑ دے گا، فسخ کر دے گا. شوہر طلاق نہ دے پھر بھی طلاق ہو جائے گی اور دونوں میں تفریق ہو جائے گی. شریعت مطہرہ نے آپشن دیا ہے، اگر عورتیں چاہیں تو واقعی میں اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے قانون دیا ہے اور قاضی اسلام اس کام کو کرتے ہیں. یہ شریعت نے آپشن دیا ہوا ہے. ادھر میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر جاؤں گا، لیکن ابھی یہ عرض کرتا ہوں کہ شوہر کے ہاتھ میں ہی طلاق کا پاور کیوں؟ دوستو، کسی بھی شہر، کسی بھی نگر پالکا، کسی بھی گاؤں پالکا یا کسی بھی ملک کا ایک نہ ایک حاکم ہونا ضروری ہے، جس کو آپ سربراہ کہہ لیجئے، امیر کہہ لیجئے، حاکم کہہ لیجئے، ہونا ضروری ہے. بغیر حاکم کے کوئی سلطنت نہیں چل سکتی، کوئی صوبہ، کوئی پرانت، کوئی پردیش نہیں چل سکتا، کوئی ضلع نہیں چل سکتا، کوئی پنچایت، کوئی وارڈ نہیں چل سکتا. تو اسی طریقے سے ہمارا چھوٹا سا جو گھر ہوتا ہے چند افراد پر مشتمل، وہ گھر بھی بغیر گارجین کے، بغیر حاکم کے، بغیر امیر کے نہیں چل پائے گا.
اب اس کے لیے امیر ایک ہی ہوگا, 2-3 تو ہو نہیں سکتے ہیں. تو اب شوہر اور بیوی ان دونوں میں امیر کس کو بنایا جائے, گارجین کس کو بنایا جائے, حاکم کس کو بنایا جائے؟ قرآن عظیم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہیں عورتوں پر, یعنی شوہر حاکم ہیں بیویوں پر. تو یہ جب اس کو حاکم بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ طلاق کا, زندگی کا پاور بھی اسی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا. عورتوں کے مقابلے میں مرد کے اندر تحمل بھی زیادہ ہوتا ہے, برداشت کرنے کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, آگے پیچھے سوچنے کی بھی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں, نفع و ضرر پہ نظر کرنے کی صلاحیتیں بھی مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں. عورتیں جلد باز ہوتی ہیں, جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند منٹوں کے غصے کی وجہ سے اور چند منٹوں کے جلال کی وجہ سے, غضب کی وجہ سے اور حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ بہت بڑا فیصلہ کر لیتی ہے, یہاں تک کہ خودکشی تک کے کر لینے کی شکایت ہے ان کی. تو اب ان کے ہاتھ میں اگر زندگی کا باگڈور تھما دیا جائے تو یہ تو ایسے ہوگا کہ گویا کہ آپ نے ایک کمزور ہاتھ میں مضبوط زندگی کی رسی ڈال دی ہے کہ جب جہاں چاہے وہ رسی کھینچ دے اور آپ کی زندگی کی ڈور کٹ جائے. تو زندگی ایک بڑی محترم بشان چیز ہے. رشتہ ازدواج, شوہر بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی مضبوط رشتہ ہے. اس مضبوط رشتہ کو کاٹنے کے لیے مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہے. یقیناً خواتین کا ہاتھ اس معاملے میں کمزور ہوتا ہے, وہ غصے میں جلد آتی ہیں, جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں طلاق کا پاور دے دیا جائے تو زیادہ دیر تک یہ رشتہ نکاح نہیں چل پائے گا. زوجین کی زندگی بہت دیر تک, سالوں تک نہیں چل پائے گی. ذرا سی بات سے وہ پریشان ہوگی اور وہ اس کا پیمانہ صبر لبریز ہوگا اور وہ طلاق دے کر کے زندگی کی خوشگوار لمحوں کو وہ ضائع کر دے گی. لہذا ایسے کے ہاتھ میں طلاق کا پاور شریعت اسلامیہ نے دیا جس کے اندر سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہو, نفع و ضرر پہ غور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو, اچھے برے نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت زیادہ ہو, اور یقیناً وہ چیزیں نسبتاً مردوں میں زیادہ ہوا کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق کا پاور دے دیا جائے تو کوئی شوہر اپنی بیوی کے نام پر زمین, جائیداد, مکان, دکان, بینک اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ڈالے گا. کیوں؟ اسے یقین نہیں رہے گا کہ کب مجھے طلاق دے کر یہ چھوڑ کے چلی جائے, کب تک میرے ساتھ ہی رہے گی اور کب میری زندگی سے نکل جائے گی. تو ظاہر بات ہے کوئی بھی شوہر اس کے نام پہ کچھ بھی نہیں لکھے گا. پھر ایسی صورت میں عورت کو برابر کے لیے احساس کمتری کا شکار ہونا پڑے گا کہ میں اس گھر کی صرف نوکرانی ہوں, میری کوئی حیثیت اس گھر کے اندر نہیں ہے کیونکہ میرے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس احساس کمتری سے بچا دیا مذہب اسلام نے طلاق کا پاور مردوں کے ہاتھ میں دے کر کے. چونکہ طلاق کا پاور مردوں کے ہاتھ میں ہے لہٰذا مردوں کو یقین ہوتا ہے کہ جب تک میں طلاق نہ دوں گا یہ کہیں جا نہیں سکتی. تو اب اس کے نام پہ زمین لکھتا ہے, مکان لکھتا ہے, دکان لکھتا ہے, بینک اکاؤنٹ اس کے نام پہ کرتا ہے اور تمام سہولیات اس کو دیتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میری بیوی ہے, مجھے چھوڑ کر جا نہیں سکے گی. تو دیکھو طلاق کا پاور مردوں کے ہاتھ میں دے تو دیا لیکن عورت کو گھر کی رانی بنا دیا, اس کو مالکن بنا دیا, اس کے نام پہ زمین کر دیا, مکان کر دیا, دکان کر دیا. اب تو اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں اس گھر کی کچھ بھی نہیں ہوں, نوکرانی کی طرح ہوں, خادمہ کی طرح ہوں, کنیزوں کی طرح ہوں, یہ تو احساس نہیں ہوگا اس کو. تو طلاق کا پاور مردوں کے ہاتھ میں دے کر کے مذہب اسلام نے عورتوں پر احسان کیا ہے کہ اس کو گھر کی مالکن بنا دیا اور ساری کی ساری جائیداد اس کے نام پہ بعض شوہر لوگ کر دیتے ہیں. تو یہ طلاق کا پاور اس کے ہاتھ میں مردوں کے ہاتھ میں دینے کی حکمت ہے کہ مردوں کو ہاتھ میں طلاق کا پاور دے دو اور گھر کا سارا نظام عورتوں کے ہاتھ میں دے دو. تو یہ بھی ایک حکمت ہے. اور بھی اس پر تبصرے کیے جا سکتے ہیں. آدمی غور کرے تو پھر اس کا دل, اس کی عقل خود فیصلہ کر دے گی کہ واقعی میں طلاق کا پاور مردوں کو ہی ملنا چاہیے.